السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھدندہ ابرار قریشی۔ آپ سے مخاطب صاحب و آزاد کشمیر میں دھرنا جاری ہے۔ اگلے 3 دن جو ہیں وہ نہایتی اہم کیوں ہیں؟ لائن آف کنٹرول کا خاتمہ اور اس کا متبادل کیا ہو سکتا ہے، یہ خبر نہیں، میں معلومات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ احتجاج کی آڑ میں کشمیریوں سے بتا کیسے لیا گیا اور اس سارے عمل کا جو کچھ اس وقت آزاد کشمیر کے اندر ہو رہا ہے، اس کا آغاز کس نے کیا؟ میں سب سے پہلے اس آغاز کے اوپر آتا ہوں۔ آغاز میں ہی دیکھیے، ایک لمبی طویل جدوجہد ہے اپنے بنیادی انسانی حقوق لینے کے لیے آزاد حکومت سے، عوام کی جانب سے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی شکل میں بے شمار مذاکرات ہوئے، معاہدے ہوئے، آٹا سستا بھی مل گیا، بجلی بھی سستی ہو گئی، 12 سیٹوں کا معاملہ حل نہ ہوا اور کچھ دیگر پہلو جو تھے وہ زیر التوا رہے۔ آج صاحب وہ آٹا تو سستا مل گیا، لیکن اس آٹے کو لینے کے لیے نا ہمارے ہاتھ سے جو بوری ہے وہ چھن جائے گی۔ یعنی کہ آٹا تو سستا ہے، جس بوری کے اندر ڈالنا ہے کیا وہ بوری ہمارے ہاتھ میں رہے گی؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ احتجاج ہوتے رہے، مذاکرات ہوتے رہے اور بالآخر اس وقت 2 ہفتوں سے زائد وقت ہو چکا ہے۔ راولہ کوٹ میں ایک بہت بڑی تعداد میں کشمیری جو ہیں وہ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ درجنوں لوگ شہید ہو چکے ہیں، فورسز کے بھی ہیں، عام سویلین بھی ہیں۔ آغاز اس کا ہوا تھا آٹا بجلی سستی کرنے سے، تاجروں نے آغاز کیا تھا، پھر 12 سیٹوں کا معاملہ ہوا، اور اس وقت جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس میں جو فساد شروع ہوا، اور اس فساد کا آغاز تب ہوتا ہے جب ایک ریلی نکالی جاتی ہے راولہ کوٹ میں، عمر نذیر کشمیری کو گولی لگتی ہے، ان کے اپنے ایک قریبی عزیز کو، دوست کو گولی لگتی ہے، وہ شہید ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کی نماز جنازہ ہوتی ہے، اور یہ گولی لگنے کے بعد فورسز جو ہیں وہ آ جاتی ہیں، کہاں سے؟ پاکستان سے، آزاد کشمیر میں۔ وہ جو شاہ زیب کا جنازہ پڑھنے کے لیے بھی صاحب وہ لوگ جاتے ہیں نا، ان کے اوپر بھی ایف آئی آر ہوتی ہے، کچھ کے اوپر ایف آئی آر بھی نہیں ہوتی، ان کو آج تک اٹھا لیا گیا، نوجوانوں کو، وہ اغوا ہیں، کوئی پتہ نہیں ان کے گھر کے بندے کی طرح۔ میں باغ کے کئی نوجوانوں کی جو ہے وہ مثال دے سکتا ہوں۔ اب جب فورسز آ گئیں، ادھر سے عوام نکل آئے، لوگ شہید ہوتے رہے، آج وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مذاکرات اور کوئی چیز جو ہے وہ درمیانہ راستہ نہیں نکل رہا۔ جہاں چار دیواری کا تقدس پامال ہوا، وہیں پہ کشمیری جو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، جو سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹیں شیئر کرتے تھے، ان میں سے چند کو پکڑا گیا۔ میں ایک ہی مثال دیتا ہوں نام لیے بغیر۔ اس 24-25 سالہ نوجوان کو پکڑا گیا تو اسے کمرے میں گئے، سوشل میڈیا کی تصویریں اور چیزیں دکھائیں، 3 لڑکے تھے، تینوں کو کہا دیوار کی طرف منہ کر کے، ہاتھ اوپر کر کے کھڑے ہو جاؤ، ان میں سے ایک کو پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد جب پتہ چلا تو جو لوگ ملنے کے لیے اس کو تھانے میں یا جس بھی جیل میں جاتے تھے ان سے پیسے لیتے، پھر اس نوجوان کو چھوڑا گیا اور 4 سے 5 لاکھ روپے لیے گئے۔ ایک دفعہ جس نوجوان کو پکڑا گیا صاحب، اس کا بھائی ملنے گیا تو اس سے بھی 50,000 روپے لیے گئے، اور بعد ازاں کیا ہوا کہ اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور اسے چھوڑنے کے لیے 2 لاکھ روپے اور لیے گئے۔ تو لہٰذا اس میں پولیس کی اپنی چاندی ہو رہی ہے۔ یہ جو بتا ہو رہی ہے کشمیریوں کو پکڑنے کے نام کے اوپر، یہاں کون کس کو پوچھے گا؟ جس ملک کے اندر 7 سالہ بچی سے زیادتی ہو جائے، جس ملک کے اندر انسانی اعضاء کی کوئی فیکٹری مل جائے، جہاں اور بہت سارے کھلواڑ ہوتے رہیں، جہاں لوگوں کو گولیاں مار دی جائیں، لاش نہ ملے، انصاف نہ ملے، ایف آئی آر نہ ہو، تو وہاں میں کس کے سامنے رونا رہوں؟ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اگلے 3 دن ہیں صاحب وہ بڑے اہم ہیں۔ دیکھیے 3 دن اہم کہا جا رہا ہے، یہ میں خبر دے رہا ہوں آپ کو، اور جو معلومات ہے وہ میں آگے چل کے ڈسکس کرتا ہوں، یہ لائن آف کنٹرول اور باقی چیزیں کیا ہیں۔ 3 دنوں تک مذاکرات نہ ہوئے تو یقیناً کوئی آپریشن ہوگا۔ مذاکرات تو تب ہوں گے نا جب دونوں فریق جو ہیں وہ کسی بات کے اوپر آ کے مان جائیں، یا کوئی مڈل مین جو ہے وہ ان کی مدد کر پائے۔ تو جب مڈل مین کی بات بھی نہیں چل رہی، دونوں فریق بھی آپس میں ڈٹے ہوئے ہیں، تو پھر تو آپریشن ہوگا۔ تو آپریشن ہونے کی صورت میں یا راولہ کوٹ دھرنے سے نکل کے مظفر آباد کی طرف لانگ مارچ جب کریں گے تو فساد ہوگا۔ تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں کے لیے اور ان کی لیڈرشپ کے لیے بھی ڈو اینڈ ڈائی کی پوزیشن ہے۔
ریاست جو اپنے آپ کو کہلاتی ہے وہ بھی ڈٹے ہوئے ہیں. تو ایسے عالم میں اگر یہ سرنڈر کریں تو تب بھی مشکل میں ہے. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والے سرنڈر نہ کریں تو تب بھی حالات خراب ہوں گے. تو جب حالات خراب ہو جاتے ہیں تو کسی بھی جگہ کے اوپر تو وہاں پہ کرفیو کا نفاذ تو پہلے سے ہے, ایمرجنسی جیسی صورتحال تو پہلے سے ہے, دفعہ 144 چھوڑ کے اس سے اوپر کی چیزیں ہو چکی ہیں. تو اس ساری صورتحال کے پیش نظر ہم جو پہلے کہا کرتے تھے نا, آرٹیکل 256 لگا کے یہاں پہ جو ہے وہ ایمرجنسی باضابطہ طور کے اوپر لگا دی جائے گی اور وہ کام جو ہے وہ لمبا عرصہ چلے گا اور الیکشن نہیں ہوں گے. آپ دیکھیے جو صورتحال ہے, کس منہ سے ہمارے سیاستدان الیکشن میں جائیں گے. کیا عوام ان کو ووٹ دیں گے؟ بالکل دیں گے, لیکن کیا وہ ٹرن آؤٹ اتنا ہوگا کہ اس کو الیکشن مانا جائے گا؟ تو جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہو جاتا اس وقت تک تو انتخابات بھی نہیں ہو پائیں گے. تو 3 دنوں تک اگر مذاکرات نہیں ہوتے تو پھر ظاہر ہے آپ طاقت کے زور کے اوپر کچھ کریں گے. تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو لیڈرشپ ہے صاحبو, وہ وہاں سے باہر نکلے تو تب بھی مشکل میں, وہیں پہ رہیں تو تب بھی حالات خراب. تو یہ جو حالات خراب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس میں میرے پاس ایک معلومات ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. صاحبوں, میں نے اس سے قبل بھی یہ 2 سال پہلے یہ خبریں دی تھی, بلکہ سال پہلے اور 6 ماہ پہلے بھی یہ ذکر کیا تھا کہ جہاں پہ آرٹیکل 256 لگا کے ایمرجنسی کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے, وہیں پہ یہ بھی معلومات ہے کہ یہ جو اس وقت لائن آف کنٹرول ہے نا, اسے انٹرنیشنل بارڈر میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. یہ ایک معلومات ہے جو میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. آپ دیکھیے, پہلی تو بات ہے ایسا ہونا نہیں چاہیے, اس حد تک حالات جانے نہیں چاہیے, یہ ریاستی سسٹم یہ ڈھانچہ رہنا چاہیے. کیا اس کے اندر کوئی امریکہ, پاکستان سمیت کوئی بھارت بھی شامل ہے؟ تو انٹرنیشنل بارڈر لائن آف کنٹرول کو جب یہ کریں گے تو کشمیری تو اس کو قبول نہیں کریں گے, کیونکہ یہ تو ڈسپیوٹ ایریا ہے. ڈسپیوٹ ایریا میں تو لائن آف کنٹرول جو ہے وہ LOC ہوتی ہے. تو دیکھیں اگر کہ 8 جنوری کو پاکستان نے اور صاحب 9 جنوری 1948 کو دونوں ممالک, بھارت نے 9 جنوری کو, ان دونوں کے وزراء اعظموں نے یہ لکھ کے دیا تھا سیکیورٹی کونسل کو. اب یہاں پہ اقوام متحدہ اور سیکیورٹی کونسل جو ہے وہ 2 الگ پہلو ہیں کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو دائرہ کار ہے اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں. دائرہ کار کیا تھا؟ بھارت اور پاکستان مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اس بات کے سیکیورٹی کونسل کے مطابق پابند ہیں اس بات کے کہ جب بھی کشمیریوں کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ ہوگا, یہ 2 فریق ہیں پاکستان اور بھارت کشمیریوں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے, اور ضامن ہے اس میں سیکیورٹی کونسل اور اقوام متحدہ, تو اس میں کیا کیا جائے گا؟ ریفرینڈم ہوگا, ووٹ ہوگا اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا جائے گا, جو کہ ہے. اب دیکھیں نا, پاکستان اور بھارت کا دعویٰ ہے نا, پاکستان کہتا ہے یہ ہمارا ہے, بھارت کہتا ہے ہمارا ہے. صاحبو, میں کوئی دعویٰ کروں یا پاکستان یا بھارت دعویٰ کریں کشمیر کے حوالے سے دونوں کی یہ ہمارا ہے, تو دعویٰ غلط ہو سکتا ہے, لیکن حق خود ارادیت کشمیریوں کا بنیادی حق اور ٹائٹل ہے. جہاں دعویٰ غلط ہو سکتا ہے وہاں ٹائٹل غلط نہیں ہو سکتا. تو اگر لائن آف کنٹرول کو آپ انٹرنیشنل بارڈر کا درجہ دیں گے اور بغیر کسی ریفرینڈم کے ایسے کیا جائے گا, یہ تو بہت بڑا کھلواڑ ہوگا. پھر تو اس کو آپ ایک کالونی بنانا چاہ رہے ہیں, جو کہ سیکیورٹی کونسل کی جو قراردادیں ہیں جس میں آپ نے لکھ کے دیا ہوا ہے اس کی تو خلاف ورزی ہے. تو کیا اس لائن آف کنٹرول کو انٹرنیشنل بارڈر میں تبدیل کر کے یہ طے کر لیا جائے گا, یا ایسا ہو سکتا ہے جو میرے پاس معلومات ہے کہ ادھر بھارت کشمیر ان کا اور ادھر ہم, تو بات ختم. اس حد تک بھی یہ باتیں آگے بڑھ رہی ہیں کہ ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ جہاں پہ لائن آف کنٹرول کو ختم کر کے انٹرنیشنل بارڈر کا درجہ دے دیا جائے. پہلے ہم کہتے تھے کہ آرٹیکل 256 لگا کے شاید یہاں پہ ایمرجنسی لگائی جائے. دیکھیے نا, بھارت کے اندر آرٹیکل 370 لگا, 370 لگنے کے بعد وہاں کے اندر کوئی بھی آ کے آباد ہو جائے, ریفرینڈم کروائیں, جو باہر سے آئے ہوئے آباد ہوئے ہیں وہ بھی ساری چیزیں کر لیں. جو آزاد کشمیر ہے ڈسپیوٹ ایریا ہے, یہاں پہ کوئی پاکستانی آزاد کشمیر میں آ کے جائیداد نہیں خرید سکتا. یہاں کے طور طریقے ڈسپیوٹ ایریا جو ہوتا ہے اس کے الگ تھلگ ہوتے ہیں. تو کہنے اور کرنے کی بات یہ ہے کہ جو اس وقت صورتحال پیدا ہو چکی ہے اس میں ایسی معلومات بھی سامنے آ رہی ہے کہ ان چیزوں کا دیر پا حل کر دیا جائے.
مسئلہ کشمیر کے حوالے سے چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر دیا جائے، لیکن اس طرف کوئی نہیں آ رہا کہ یہ جو اپنے ہی عوام اپنی ہی حکومت سے بنیادی انسانی حقوق اور اپنے رائٹس جو لینا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے جو باہر نکلے ہیں اس کا کوئی سد باب کیا جائے۔ وہیں پہ ہمیں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ کہیں لائن آف کنٹرول کو بدل کے انٹرنیشنل بارڈر کا درجہ نہ دے دیا جائے۔ تو میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ ہم نکلے تھے آٹا لینے، آٹا سستا مل گیا لیکن شاید بوری ہاتھ سے چھن جائے گی۔ کہاں سے بات شروع ہوئی اور کہاں بات پہنچ گئی؟ صاحبوں میں اگر بولوں گا، کچھ کہوں گا، تو میں یہ نہیں سوچ رہا کہ میں کوئی تنہا رہ جاؤں گا، مجھے دوسروں کی تنقید سر آنکھوں کے اوپر، لیکن حالات اس نیچ کے اوپر پہنچ چکے ہیں کہ بولنا بھی پڑے گا، اپنے حصے کا کام کرنا پڑے گا، بتانا پڑے گا، اور آپ کو بھی سوچنا ہوگا کہ یہ بات کہاں سے شروع ہو کے یہاں تک جو پہنچی، اس میں کس کس کا کتنا قصور ہے۔ کہتے ہیں نا، ماری ہوئی سے گری ہوئی اچھی ہوتی ہے۔ تو اب جس نیچ کے اوپر ہم پہنچ چکے ہیں، میں تو ذاتی طور کے اوپر اس احتجاج کے حق میں نہیں تھا، یہ جو 9 جون والا تھا، آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، مجھے نقصان نظر آتا تھا، اس کی وجہ ایک میں آج وہ بھی بیان کر دیتا ہوں۔ صاحبوں، کسی بھی ملک، ریاست، خطے، علاقے میں احتجاج اس جگہ پہ کام دیتا ہے جہاں پہ آگے کوئی انسان ہو، کوئی انسانیت ہو، کوئی آئین ہو، کوئی قانون ہو، جہاں انصاف ہو۔ برطانیہ میں کریں نا احتجاج، یہاں پہ اس کی حیثیت ہے۔ امریکہ میں کریں، اس کی حیثیت ہے۔ کینیڈا، آسٹریلیا، یورپ کے ممالک لے لیں، میڈل ایسٹ میں تو آپ کر ہی نہیں سکتے احتجاج، رواج ہی نہیں ہے، بادشاہت ہے۔ تو پاکستان جیسے ملک میں آگے سے گولی ماری جاتی ہے، تو وہاں پہ تو پھر احتجاج کی صاحبوں کوئی حیثیت نہ رہی۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اب بھی سیانے لوگوں کو، متعلقہ لوگوں کو، جو ریلیونٹ لوگ ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ اس کا کوئی حل نکالا جائے، حل کی طرف آگے بڑھا جائے، انتخابات کی طرف جائیں، اور اس میں اہم رول جو ہے بلائیں نا ایک اور جو آپ بلاتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، تمام جماعتوں کی کانفرنس، APC، آل پارٹیز کانفرنس۔ تو کیا آپ کو کسی کی اجازت چاہیے؟ یہ جائیں نا سیاستدان، سردار یعقوب صاحب راولہ کوٹ سے صدر اور وزیر اعظم رہے نا اس خطے کے، کیوں نہیں جاتے؟ سردار عتیق صاحب کیوں نہیں جاتے؟ شاہ غلام قادر صاحب اس طرف کیوں نہیں جاتے؟ ان لوگوں کو کس سے اجازت چاہیے؟ تو مختصر بات یہ ہے، 3 دن بہت اہم ہیں۔ یہ لائن آف کنٹرول کو ختم کر کے انٹرنیشنل بارڈر میں بدلنے کی باتیں بھی چل رہی ہیں، اس میں بھارت، پاکستان اور امریکہ کے حوالے سے بھی چیزیں ہیں۔ میں مزید بھی اس کے حوالے سے آنے والے وقت میں روشنی ڈالوں گا، چونکہ آج 2 دن سے میں چاہ رہا تھا کہ اس کے اوپر جو یہ معلومات میرے پاس جو آئی ہے اس کو میں آپ کے سامنے رکھوں۔ آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کیا سوچیں گے؟ لیکن یہ طے ہے کہ کوئی بھی کام کشمیریوں کی مرضی کے بغیر اور ریفرینڈم کے بغیر ایسا کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ لیکن جب کوئی ٹان لے تو پھر کون کس سے پوچھا کرتا ہے؟ سامنے کچھ اور دکھائی دے رہا ہے اور پیچھے کچھ اور دکھائی دے رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس میں سے اصل آؤٹ کم جو ہے وہ کیا نکلے گا۔ اپنا خیال رکھیے، اپنا فیڈ بیک دیجیے، جلد آپ سے پھر ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھدھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔